جب بھی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اسے بھول جایا کرو، جیسے گناہ کرتے وقت اپنے رب کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ عقل کے ذریعے خواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنے والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ نماز کی پابندی انسان کے مشکل وقت کو آسان کر دیتی ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ خاموشی فکر کی کھیتی ہے اور دل میں کھوڑ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ زنا پہلے عقل کو، پھر شکل اور پھر نسل کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہ سے محفوظ رکھے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ ہر کسی کو صفائی نہ دیں، آپ انسان ہیں، جھاڑو نہیں۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں جس نے آپ کو حرف حرف بولنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ مسلمان کا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر سمجھتا ہے، مگر کافر ہم کو مسلمان سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔